Let us formally start the session with the recitation of the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. And that there is not for man except that good for which he strives. صدق الله العظيم. Jazakallah. Without further ado, let us begin the proceeding of today's session. The program for today is flashed right in front of you on the screen. I would like to invite first Ambassador Dr. Major General Raza Muhammad, President IPRI, to deliver his welcome address. He has previously served as Additional Secretary in the Ministry of Defense Production. After retirement, he was appointed Ambassador of Pakistan to Mauritius, Madagascar, and Comoros. He has been Executive Director Services in the Army Welfare Trust and advisor to the President, National Defense University, Islamabad. Ambassador Raza, please. We would first like to have the Honorable Federal Minister, Mr. Ehsan Iqbal, to please join us on the stage. Kindly, please. Bismillahirrahmanirrahim. All praises to Allah the Almighty, the most beneficent, the most merciful. Salam be upon Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the humanity, the Ummah, Muslim Ummah, Pakistan, and you all who sit here. Excellency, Professor Ehsan Iqbal, the Federal Minister for Planning and Development. I'm very grateful to you that you took the time out. And ladies and gentlemen, let me share that there was a meeting scheduled just in the morning. That minister was to be there in the PM house at 10:30, but kind of him that he got it rescheduled and is here with us. I also welcome Dr. Ambassador Excellency Awad Al-Asiri. He is online with us, and we will have Dr. Robert Messin, who is non-resident fellow at the Gulf Institute, Washington. Professor Mahjoub Zaveri, Director, Gulf Studies Program. His Excellency, Admiral Ambassador Hasham, retired. He was ambassador in the KSA, and we were just discussing. Mr. Asfar was talking very high of him. And former Minister for State and Chairman DOI, Mr. Asfar Hassan, he will give us a roundup of whole the thing and about the Middle East as a whole. We are also grateful to His Excellency Ambassador Javed Hafiz, who is here with us, and grateful to you all who are here this morning. Minister, Excellencies, ladies and gentlemen, as you all know, we are here to discuss a very, very important topic today. It is developments in the Middle East and what are the lessons we could learn from them. We are grateful to VNOW channel, which has collaborated with us in this effort to highlight the progress which has been made by the Gulf countries, especially the Saudi Arabia, Qatar, UAE, and what are the lessons for us which we could learn. I think the most important thing which comes to mind, I've been thinking what to say, is the progressive and visionary leadership of these countries. That this progressive and visionary leadership took timely decisions, broke from the past. The shackles of rivalry, the shackles of regional conflicts were broken, and now
the Middle East is moving on the path of regional stability, connectivity, and trade at a very, very fast pace. So basically, I think it is the leadership which makes the difference. They resolved conflicts, they are overcoming the disputes, and they are re-establishing their contacts, and there is a new beginning by mending the fences with the neighbors. The most important step is that the focus has shifted to intra-regional cooperation. Past was the alliances within the region and with extra-regional forces to mitigate challenges of security and economy. But today, they are moving towards the concept of intertwined destinies, wherein the peace will be the middle. I can give you one example. I always quote this example. That is these world wars. First World War, Second World War. Millions of lives were lost. The Europeans killed millions of each other in Second World War. But ultimately they realized that it is not the war which is solution. It is the win-win cooperation, as Chinese say, or mutual interdependence, which is there as a concept in the international relation, which should be the way forward. And they began with Postal Union, the Red Cross, and then the first thing which came into being as an organization was European Coal and Steel Community. And it was the concept which was given by a French foreign minister at that time. And he said that if we do this, the war will become unthinkable. And it did happen. And today, those 26, 27 countries, which were enemies of each other, are like one country, one visa, one currency works there. The other aspect which is very important is the focus has shifted to the human development and human security. Human resource development is there. IT startups are coming there with lot of eagerness because they provide, the Middle East provides, or the Qatar, UAE, and Saudi Arabia provide the most suitable environment to the IT startups. And today, the big giants like Facebook, Meta, Apple, and WeWork, etc., are there, and they are happy to invest. The other aspect I think which we need to flag is the sovereign investment funds of these countries, which amount to trillions of dollars. The KSA fund, the Qatar fund, the Dubai fund, they are in trillions of dollars. They look for favorable destination or suitable business environment where these investments could be made. And there is a possibility that Pakistan thinks over this, that instead of asking for the loan, asking for the deferred payments and all that, or rescheduling the debts, why not go for investments in return for the debts? The other important aspect has been the unshackling of the society. There were things which were considered as taboos in those countries. Today they are no more there. The society is very open, women empowerment, we see gender equality is of vital importance there, and social freedom, which was hitherto not seen, not known, is there, and progress in education, health, social justice, and economy are things which could be emulated perhaps by us. Business investment, friendly environment, I have spoken already, and I'm sure when the other speakers, basically the speakers when they come, they will be able to talk more aptly, more candidly, and with more knowledge and detail. Asfar Saab is here. He has worked a lot on the Middle East and KSA. He is a practitioner, and he will give us a roundup. To end, I would just say, most important thing which for us is that we have to focus within. The first thing is, let's stabilize our own country, and then comes the economy. Connectivity, socio-economic development for the future generations are the most important lessons
which we could learn from anyone, and we all know it, that these are the recipes for future. How do we do it? We'll also request the federal minister to actually throw light on it, and then in the coming speeches and debate which will follow, I think will be more crystallized mentally. Once again, thank you all, and now I request Noor to take over the stage. Thank you so much, President IPRI, for your warm welcome. I would like to give the floor now to Mr. Ammar Masood. He is a senior journalist, columnist, and a media executive. With a career spanning over 3 decades, Mr. Masood has served various media organizations in senior positions. He is currently the CEO of V News, an independent digital publication. Mr. Ammar, please. Honorable Ministers, distinguished guests, and Minister Saab, Assalamu alaikum. I welcome you to this esteemed seminar on development in the Middle East, lessons and opportunities for Pakistan. I'm honored to be standing before you as the chief editor of V News, an organization dedicated to promoting understanding, dialogue, and cooperation across borders. Since the launch of V News on 8th March this year, we have strived to provide our audience with authentic, reliable information and insightful analysis. Recognizing the rising political polarization in our country, where major media outlets often exhibit bias in their reporting, vnews.pk aims to maintain fairness, balance, and accuracy in its coverage. Our focus is on stories from Pakistan and around the world, while upholding impartiality, fairness, and objectivity. Having made our mark in the Pakistani media landscape, it is now imperative for us to address the importance of regional harmony. In an era of globalization, interconnectedness, and rapid information exchange, the world is witnessing profound shifts in political, economic, and social dynamics. In this context, the regions of Pakistan, Saudi Arabia, the UAE, and the neighboring states play a crucial role. These countries are not only geographically connected, but also share historical, cultural, and religious ties that bind them together. All these countries have very special place for Pakistan and its people. The aim of today's activity is firstly that dialogue serves as the cornerstone of building bridges between nations. Meaningful conversation, both at the diplomatic and grassroots levels, can lead to a deeper understanding of each other's concerns and aspirations. Through dialogue, misconception can be dispelled, trust can be nurtured, and mutual respect can be fostered. Secondly, we must acknowledge the importance of economic cooperation. Trade and investment have the power to drive growth, create jobs, and improve living standard in these regions. By enhancing economic ties, we can strengthen interdependence, incentivize collaboration, and open doors for greater opportunities and prosperities for all. Thirdly, the cultural exchange and people-to-people contacts play a pivotal role in fostering regional harmony. Culture is a powerful medium that transcends borders, languages, and ideologies. By promoting cultural understanding, appreciation, and respect, we can celebrate our diversity and build enduring bonds of friendship among our nations. As a digital news platform, we are committed to upholding the values of truth, integrity, and impartiality. We understand the power of information and its ability to shape perception and foster unity.
We are dedicated to bringing forth stories that highlight the commonalities, strengths, and aspiration of the people of Pakistan, Saudi Arabia, the UAE, and other states. By doing so, we hope to contribute to the ongoing efforts of building regional harmony. To conclude, ladies and gentlemen, the road to regional harmony may be challenging, but it's a journey worth embarking upon. Together we can overcome our differences, embrace our commonalities, and work towards a future of peace, stability, and cooperation. Before I leave the podium, I must thank IPRI team and Ambassador Dr. Mohammad Raza for this very useful collaboration with V News. I surely acknowledge their professional contribution for making this grand event possible. I am honored for all the worthy guests who have taken their precious time to make this event mutually rewarding for all of us. I thank you all. Thank you. Thank you, Mr. Amar, for partnering with IPRI for today's session. Ladies and gentlemen, we are delighted and honored to have with us as chief guest Professor Ehsan Iqbal, the Minister of Planning, Development and Special Initiatives for the Government of Pakistan. He joined this ministry in April 2022 and is responsible for overseeing all the policies and divisions included in the ministry, ranging from administration, governance, IT, infrastructure, and energy. He is also serving as the Member of Parliament in National Assembly of Pakistan. Mr. Iqbal has served as Minister of Interior from 2017 to 2018 and Minister of Planning, Development and Special Initiatives from 2013 to 2018. During his tenure, he developed policies related to regional integration, strategic planning, and change management that led to the growth of Pakistan economy. Ladies and gentlemen, let's hear from the Federal Minister himself. Bismillahirrahmanirrahim. Ambassador Raza Sahab, Excellencies, ladies and gentlemen. It is really a privilege for me to address opening session of this seminar on a very important subject. And with my apologies to our brother diplomat, I'll probably switch to Urdu because of the media here, because this is an important subject. پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے درمیان بہت تعلقات تاریخی، قدیمی، سیاسی اور اقتصادی طور پہ اہم ترین ہیں، اور پاکستان اور مڈل ایسٹ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ صرف ایک مذہبی رشتے میں نہیں ہے، بلکہ مڈل ایسٹ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک اکنامک پارٹنر بھی ہے۔ اگر ہم پاکستان کی معیشت کا جائزہ لیں تو 4 بنیادی مرکز ہیں جو اکنامک لینڈسکیپ پہ پاکستان کے لیے سینٹر آف گریوٹی کے طور پہ بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں پہلا مرکز چین ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ریلائبل پارٹنر ہے۔ دوسرا اہم مرکز یورپین یونین ہے جہاں پاکستان اپنی ایکسپورٹس کی بڑی منڈی پاتا ہے اور جی ایس پی پلس کی صورت میں اسے ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ حاصل ہے۔ یورپ میں ایک پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد بستی ہے جو ہمارے اور یورپ کے درمیان ایک برج ہے۔ تیسرا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے جہاں پر ہماری ایکسپورٹس کی سب سے بڑی منڈی ہے اور پاکستانی بھی بڑی تعداد میں بستے ہیں۔ اور چوتھا اسٹریٹجک مرکز ہماری معیشت کا جی سی سی کنٹریز ہیں کہ جہاں پر 30 لاکھ کے قریب یا زیادہ پاکستانی بستے ہیں جو ہمارے لیے ریمیٹنسز کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں، اور یہ ممالک پاکستان کے ریلائبل دوست برادر ملک ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا۔ اس 4 پارٹنرز میں سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کا جو اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے ان دا بیک ڈراپ آف دا گلوبل پولرائزیشن، اور مڈل ایسٹ تیزی کے ساتھ چائنا کے ساتھ قربت میں جا رہا ہے، اور اس کے حالیہ جو مظاہر ہیں
سعودی عربیہ کا SCO میں شامل ہونے کا فیصلہ، مارکیٹ میں پیٹرو ڈالر کے مقابلے میں پیٹرو یوان ایک نئی کرنسی یا ایک نیا ریلیشن شپ معاشی، اس کا اظہار، اور اسی طرح سعودی عربیہ اور ایران کی صلح میں چائنا کا کردار، اور وہ تمام اس خطے کی جو انٹر سٹیٹ رائیولریز تھیں ان کا آہستہ آہستہ ہارمونائز ہونا، جس میں سعودی عرب ترکی کے ریلیشن شپس کا نارملائز ہونا، سعودی عرب قطر کے ریلیشن شپس کا نارملائز ہونا، اور پھر سعودی عرب اور ایران کی نارملائزیشن سے یمن اور لیبنان کی جو پولرائزیشن ہے اس پہ نارملائزیشن کی طرف امکانات کہ وہ پیش قدمی کرے گی. تو یہ پورا خطہ ایک نئے تغیر سے گزر رہا ہے، اور اس میں جیسے امبیسڈر صاحب نے بہت اچھی طرح کہا مختصر وقت میں کہ اس خطے میں جہاں یہ سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہاں پہ معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ بھی یہ خطہ ایک نئے مرحلے میں، جو کہ انیشل ان کا مرحلہ تھا ایک بیسک انفراسٹرکچر کا، اب انفراسٹرکچر سے وہ نیکسٹ لیول ڈیولپمنٹ فیز میں جا رہے ہیں، جس میں کہ نالج اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ اپنی اکانومیز کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. اس صورتحال میں جبکہ ان کی ایشیا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق عرب جو GCC کنٹریز ہیں اور ایمرجنگ ایشین کنٹریز ہیں، ان کی تجارت کا حجم 2030 تک $600 ارب سے تجاوز کر جائے گا. تو پاکستان جو کہ ان سب ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے، ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم ان تبدیلیوں کے ساتھ، تغیرات کے ساتھ خود کو کیسے الائن کرتے ہیں. بہت اچھی بات کی امبیسڈر صاحب نے کہ ان خطوں میں جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس ویژن ہے اور وہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی لیڈرشپ کے پاس ویژن بھی تھا اور سمت بھی ٹھیک تھی، لیکن ان تمام ممالک میں اور دنیا کے ہر اس ملک میں جو پائیدار ترقی کرتا ہے اس کے اندر ایک پری ریکوزٹ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی پریسیڈز اکنامک ڈیولپمنٹ، اور جہاں پر سیاسی استحکام نہیں ہوتا وہاں پر آپ کی لیڈرشپ کے پاس جتنا بھی ویژن ہو، آپ کے پاس جتنی بھی کمپٹنس ہو، آپ کے پروگرامز کتنے ہی اعلیٰ اور عرفہ کیوں نہ ہوں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. 2013 سے 2018 کے درمیان پاکستان نے بھی ایک حیران کن سفر کیا تھا کہ جس میں 5 سالوں کے اندر ایک ایسی اکانومی جس میں 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، وہاں سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، 11,000 میگا واٹ نئے اس میں اضافہ کیا گیا. ایک ایسی معیشت جس میں ہر روز خودکش بمبار پھٹتا تھا اور 20 سال سے دہشت گردی کی جنگ چل رہی تھی، اس کو کلوز کیا گیا اور ملک میں امن بحال کیا گیا. ایک ایسی معیشت کہ جس کو 2013 میں سب سے خطرناک معیشت قرار دیا جاتا تھا، اسے 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے 2030 تک دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہونے کی پروجیکشن کی. اور وہ ملک کہ جس میں کوئی انویسٹر آنے سے گھبراتا تھا، وہاں 29 ارب ڈالر کی چائنیز انویسٹمنٹ تھرو سی پیک آ گئی. اور مجھے یاد ہے کہ 2017-18 میں ہمارے تمام مشرق وسطیٰ کے سفراء، امریکہ اور یورپ کے امبیسڈرز میرے پاس آ کے صرف ایک سوال کیا کرتے تھے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے منصوبوں میں کیسے شراکت کر سکتی ہیں. سو پاکستان کا ایک گلوبل برانڈ بن گیا تھا کہ پاکستان ایک سی پیک کے اوپر چل پڑا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے اس ترقی کے سفر کو پنکچر کیا، اور 2018 کے انتخابات میں ایک مصنوعی تبدیلی کے ذریعے اس کنٹینیوٹی کو پنکچر کیا گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں ہم سب کو معلوم ہے. کل ہی ہم نے نیشنل اکنامک کاؤنسل میں 2 سٹڈیز جو ہیں ان کو پیش کیا. ایک 5 ایز فریم ورک ہے کہ اگر پاکستان نے
ان مشکلات سے نکلنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کس روڈ میپ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں 5 E's فریم ورک, جس میں ایکسپورٹس, ای پاکستان, انوائرمنٹ وچ انکلوڈز واٹر اینڈ فوڈ سیکیورٹی, انرجی اینڈ ایکوٹی اینڈ امپاورمنٹ, اس فریم ورک کے ذریعے ہم ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور کل اسٹڈی بھی پیش کی نیشنل اکنامک کونسل میں, دیٹ از پاکستان آؤٹ لک 2035. اگر ہم اپنے آپ کو جہاں پہنچ گئے ہیں ادھر سے فیوچر میں پروجیکٹ کریں تو ہمارے سامنے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے بزنس ایز یوزول کا, کہ جس چال بے ڈھنگی پہ ہم پہنچ گئے ہیں اسی پہ اگر ہم قائم رہیں تو ہم 2035 میں کہاں پہنچیں گے. اور دوسرا راستہ ہے ٹرانسفارمیشنل اور ایسپریشنل, کہ اگر ہم اپنی پوری صلاحیت کے مطابق کام کریں تو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں. So Pakistan has a choice and we have a choice to make. Either by 2035 we can be a $1 trillion economy with poverty down to 15%. And the second scenario is اگر ہم نے business as usual جاری رکھا تو ہم by 2035 $570 billion economy ہوں گے, ہماری آبادی تقریباً 34 کروڑ پہ پہنچ چکی ہوگی اور ہمارے ہاں غربت کی شرح 40% ہو چکی ہوگی, اور وہ منظرنامہ بہت خوفناک ہے. تو لہٰذا اس موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنے انٹرنل سسٹم کو بھی ٹھیک کریں, ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی کو یقینی بنائیں اور ایک ڈیکیڈ آف سٹیبلٹی پیدا کریں. چونکہ اکنامک پالیسیز 10 سال سے پہلے نتیجہ خیز نہیں ہوتی, اور اس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے اپنے دائرے میں سوچنا ہوگا کہ ہم سب پاکستان کے اس کامن ویژن کے ساتھ خود کو کیسے الائن کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرنل کانفلکٹ کی بجائے ایک کولیبریٹو ہارمونائزڈ موڈ میں اس ویژن کی طرف بڑھ سکیں اور اس کو حاصل کر سکیں. میرے نزدیک مڈل ایسٹ کے ساتھ ہمارے لیے 6 اہم شعبہ جات ہیں کہ جن میں ہم تعاون کر سکتے ہیں. اس وقت مڈل ایسٹ کنٹریز کی ضرورت اور جو انویسٹمنٹس ہیں اس کے پیٹرن کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پاکستان ان سے خطیر انداز میں سرمایہ کاری کے ذریعے زراعت کو ماڈرنائز کرنے کے لیے پروجیکٹس کر سکتا ہے. ہم ایک سائزبل انویسٹمنٹ وہاں سے ایگریکلچر کے شعبے میں, چونکہ ہماری ضرورت ہے کہ اب ہم گرین ریولوشن 2.0 پیدا کریں جو کہ نہ صرف ہماری ضرورت کے لیے پورا ہو بلکہ اس سے ہم اپنے ریجن کے اندر بھی جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں اس کی ضرورت کو ایکسپورٹ کر سکیں, چاہے وہ چین ہے چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے. اس میں زرعی اجناس کے علاوہ لائف سٹاک, پولٹری اور فشری, یہ سارے وہ اپرچونٹیز ہیں جس میں بے انتہا اپرچونٹی ہے. سیکنڈ فیلڈ از آئی ٹی. پاکستان کی جو ینگ پاپولیشن ہے اور اس کے جو سکلز ہیں ان کے ساتھ ہم پاکستان کو ایک انفارمیشن پاور میں ڈال سکتے ہیں. آج پاکستان کی ہیومن ریسورس ہماری جو اگرچہ کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے اس کے نقصانات بھی ہیں, لیکن اس میں ایک ہڈن اپرچونٹی یہ ہے کہ یہ دنیا کی لوئسٹ کاسٹ ہیومن ریسورس ہے اور اس کے اوپر ہم بہت ساری سرمایہ کاری اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ پاکستان میں جو ٹیکنالوجی ہبز ہیں, پاکستان کے اندر آئی ٹی کی جو سٹارٹ اپس ہیں وہ مزید ان کا ایکو سسٹم گرو کرے اور ہم ان کو کولیبریٹ کر سکیں. 2017-18 میں ہم نے نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا تھا, تو مجھے اگلے دن جان کے خوشی ہوئی کہ وہ نیشنل سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ بہت تعاون کے ساتھ کام کر رہا ہے اور سعودی عربیہ ان کے کام سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو اسی طرح بہت سی اپرچونٹیز ہیں ہم آئی ٹی سیکٹر کے اندر کر سکتے ہیں. تیسری چیز انرجی ہے. انرجی میں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر گرین انرجی کے لیے انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, اور پاکستان کا جو پروگرام ہے کہ ہم رینیوبلز کے اندر جائیں تو ہم مڈل ایسٹ کے ساتھ اس شعبے میں بھی بہت مدد حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا ہمارا جو ایک ہڈن
پوٹینشیل ہے وہ مائننگ کا ہے، اور اس میں بے انتہا پاکستان کے لیے اپرچونٹی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر کے خطیر زر مبادلہ کما سکتے ہیں، اور جو مڈل ایسٹرن کنٹریز کا تجربہ ہے اور ان کے پاس انویسٹمنٹس ہیں، ان سے پاکستان اور مڈل ایسٹرن کنٹریز جوائنٹ مائننگ پروجیکٹس کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو ہمارے لیے بڑی اہم ہے، اس خطے میں جو مستقبل کے ترقی کے پروگرام ہیں اس کے لیے خطیر مین پاور کی ضرورت ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان جدید رجحانات کے مطابق جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں، سرٹیفیکیشن کے پروگرامز ہیں، اس کے اوپر اپنی ہیومن ریسورس کو الائن کریں۔ اس کے لیے حکومت نے ایک ٹاسک فورس ابھی قائم کی ہے جس میں ہمارے جو مین پاور ایکسپورٹرز ہیں اور حکومت کے جو ادارے ہیں ان سب کو یکجا کیا گیا ہے، تاکہ ہم ان ممالک کی جو ہیومن ریسورس ہے ان کی نیڈز کو دیکھتے ہوئے اپنے ٹریننگ پروگرامز کو الائن کریں اور زیادہ سے زیادہ افرادی قوت فراہم کریں، چونکہ پاکستان کے لیے ریمیٹنسز ایک خطیر ذریعہ ہے۔ اور چھٹا ایریا جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے، پاکستان میں بے انتہا ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، اور یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان سے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہر سال ٹورزم کے لیے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے ناردرن علاقے جو ہیں، شمالی علاقہ جات، وہ کسی بھی لحاظ سے یورپ کے بہترین ڈیسٹینیشن سے کم نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں انفراسٹرکچر کی کمی ہے کہ اس انٹرنیشنل لیول کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم ان ممالک سے انویسٹمنٹس لا کر تو وہاں پر انفراسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں ان ممالک سے ٹورزم کو لانے کا بھی موقع ملے گا، اور انہیں بھی ایک نئی ڈیسٹینیشن ملے گی جو ایک سوشل کلچرل ہم آہنگی کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ وہ سارے ایریاز ہیں جن کے اندر میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ حاصل کر سکیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم اپنے تعلقات کو صرف سیاسی جگہ اور برادرانہ طور پہ رکھنے کی بجائے، یا ان سے ضرورت کے وقت امداد لینے کی بجائے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے موڈ میں لے کے جائیں، جوائنٹ وینچرز کے موڈ میں لے کے جائیں۔ اور اس کے لیے ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ون ونڈو آپریشن، ابھی جو پروجیکٹ ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ اپروو کیا ہے، اس میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایک پروجیکٹ دیا ہے کہ جس میں انویسٹرز کے لیے ون ونڈو آپریشن ہو، تاکہ کوئی فورن انویسٹر جو باہر سے آتا ہے اس کو کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن میں پھر آخر میں کہوں گا کہ آپ کی بہترین پالیسیز ہوں، آپ بہترین پروگرامز بنا لیں، اگر سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ کسی کو اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے، چونکہ فورن انویسٹر سب سے پہلے سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کو دیکھتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہم پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اہل وطن ہیں، ہم سب نے میچورٹی کے ساتھ اس ملک کو پولرائزیشن سے نکالنا ہے، اور جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت اور کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں سنگل ہینڈڈلی پاکستان کو فکس کر سکتا ہوں۔ ہمیں ایک بہت بڑی کلیکٹیو ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اگر کوئی آواز ہمیں تقسیم کرتی ہے تو وہ تباہی کی آواز ہے، اور اگر کوئی آواز ہمیں متحد کرتی ہے تو وہی مستقبل کی آواز ہے۔ ہم سب کو کولیبریٹ کرنا ہے، پازیٹیو سینرجی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، تو ان گنت امکانات ہیں جن کو ہم، جیسے میں نے کہا کہ if we adopt that transformative path, by 2035 Pakistan can be a $1 trillion economy. And I think in this axis of Middle East and Pakistan investment and economic cooperation can play a very important role. And the 6 areas can be the future of this relationship, i.e. one in agriculture, in IT, in mining, in manpower, in tourism, and these areas, and energy. These areas can provide both countries a new foundation to take their relationship to next level. So with these words, I thank you all and I wish the seminar success, and I will look forward
to the recommendations of this seminar so that we can implement them. Pakistan Zindabad. Thank you, Honorable Minister, for your address. I request President IPRI to present the Federal Minister with a souvenir. We would now take a small break before the start of the next session. We will gather here after 15 minutes. Thank you.